کے 3 پر بھی اب بھارت رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ سنتاس کے خاتمے کے بعد پاکستان کا حق 6 کے 6 دریاؤں پر ہوگا اور یہ حق اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت مسلمہ ہے۔ ناظرین، یہ بھارت کی مس کیلکولیشن ہے کہ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر پامال کر کے وہ پاکستان کے حصے کا پانی روک لے گا اور 6 کے 6 دریاؤں پر قابض ہو جائے گا۔ Hey guys, welcome back to our channel. تو انڈس واٹر ٹریٹی سے نا ایک اور چیز ہمیں پتہ لگی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے بھی کچھ چیز بولی ہے انڈیا کے لیے۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں تو دیکھا تھا کہ جو بھٹو ہے انہوں نے تو بولا تھا کہ بھائی تم ایسے نہیں کر سکتے بند پانی، اگر تم بند کرو گے نا تو ہم لٹرلی تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اتنا بڑی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اور دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے کیا بولا ہے اب۔ اور میرے کو یہ بھی ہے کہ مطلب فیلڈ مارشل جو ہے وہ لائک بہت اسٹرانگ پاور میں ہے، اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز پہ کیا، ہم نے کیونکہ پہلے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اس چیز کے بارے میں کہ پانی روک دیا یہ وہ، اور انہوں نے سندھو ندی پہ بھی انہوں نے لائک ڈیم بنانی شروع کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ میسج دیا ہے۔ وہی سو پھر آپ ہی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ ناظرین، پاکستان نے بھارت سرکار کو فائنل وارننگ دے دی ہے، جس سے نئی دلی سے لے کر ناگپور تک کھلبلی مچ چکی ہے۔ اب زبانی جمع خرچ کا وقت ختم ہو چکا۔ پانی کے مسئلے کو لے کر بھارت کی ڈٹائی، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے 2 ایٹمی قوتیں ایک بار پھر آمنے سامنے آنے جا رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یہ وارننگ کسی سویلین شخص یا حکومتی نمائندے نے نہیں، بلکہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے دی ہے، اور مودی کو للکارتے ہوئے کہا ہے، اگر روک سکتے ہو تو پاکستان کا پانی روک کر دکھاؤ۔ یہ محض کوئی روایتی بیان نہیں، یہ پاکستان کی طرف سے نئی دلی کو آخری چیتامنی ہے، جس نے بھارتی سورماؤں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ جی ایچ میں ہونے والے اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس میں سینئر فوجی قیادت نے سنتاس معاہدے پر بھارت کا حالیہ مکارانہ موقف کا نہ صرف سخت نوٹس لیا ہے، بلکہ واضح کر دیا ہے کہ حکومت کی ہدایات اور پاکستانی عوام کی خواہشات کے مطابق ملک کے پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر انڈیا اب بھی باز نہ آیا تو پاکستان وہ ایکشن لینے پر مجبور ہوگا جو بھارت کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ مودی اینڈ کمپنی کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ 1965 یا 1971 کا پاکستان نہیں، یہ نیوکلیئر پاور پاکستان ہے۔ بھارت جو پچھلے کچھ عرصے سے سنتاس معاہدے کی آڑ میں پاکستان کا پانی بند کرنے کی گیدڑ ببکیاں دے رہا تھا، اسے آج جی ایچ کیو سے وہ کرارا جواب ملا ہے کہ دھمکیاں دینے اور بڑھ کے مارنے والے مودی کے مشیروں کو سانپ سونگ گیا ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی اور پاک فوج نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے جائز حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت یہ بھولنے کی غلطی ہرگز نہ کرے کہ اگر اس نے پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو پاک فوج کا رد عمل اتنا شدید اور ہلاکت خیز ہوگا کہ نئی دلی کے پاس سنبھلنے کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ مودی سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان اپنے دفاع اور اپنے پانی کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب گیند بھارت کے کورٹ میں ہے، یا تو وہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے یا پھر پاک فوج کے اس ایکشن کے لیے تیار ہو جائے جس کا انجام بھارت کی ہزیمت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت وہی غلطی کر رہا ہے جو اس نے آپریشن سندور میں کی تھی۔ وہاں بھی بھارت نے اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی تھی اور دنیا میں رسوائی سمیٹی تھی۔ سنتاس کے معاملے میں بھی بھارت ویسی ہی مس کیلکولیشن کر رہا ہے، اور اسے ابھی تک یہ اندازہ ہی نہیں کہ اس معاہدے سے انحراف کی قیمت کیا ہوگی جو بھارت کو دینا پڑے گی۔ نریندر مودی کا خیال ہے کہ سنتاس کو یک طرفہ طور پر پامال کر کے اور پانی کو ہتھیار بنا کر وہ پاکستان کو دبا لیں گے، لیکن انہیں ابھی تک صورتحال کی سنگینی کا احساس ہی نہیں کہ سنتاس معاہدے کی پامالی کا زیادہ نقصان پاکستان کو نہیں بلکہ بھارت کا ہوگا۔ یہ کوئی جذباتی بیان نہیں بلکہ نوشتہ دیوار ہے جسے مودی اینڈ کمپنی نہیں سمجھ پا رہی کہ اگر سنتاس معاہدہ نہ رہا تو بھارت ایک ایسی دلدل میں اترے گا جس کا ابھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو پاکستان اسٹریٹجک اسٹرینتھ کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بھارت اس کا غلط مطلب سمجھ رہا ہے اور اسے پاکستان کی کمزوری تصور کر رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اور ہر معاملے میں ذمہ داری اور احتیاط کا ثبوت دیا ہے، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر نریندر مودی حیرت سے پوچھتے پھریں گے کہ یہ پاکستان نے الٹا ہم پر حملہ کیوں کر دیا، جیسے وہ بالا کوٹ کی نام نہاد سرجیکل سٹرائیک کے بعد کہہ رہے تھے کہ الٹا پاکستان نے ہم پر حملہ کر دیا۔ آپریشن سندور کے بعد مودی کی مانگ بھرتے وقت بھی پاکستان نے ٹائم لیا تھا، لیکن پھر 10 مئی کو بنیاد مرصوص کے ذریعے جو جواب انڈیا کو دیا وہ بہت ہی تسلی بخش تھا۔ سنتاس کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ پاکستان پہلے اتمام حجت کر رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھارت کے ہاتھوں بین الاقوامی قانون پامال ہو رہا ہے اور بھارت کروڑوں لوگوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ یہ جو اسلام آباد میں پچھلے دنوں بین الاقوامی سیمینار ہوا، یہ کس لیے تھا؟ یہ اتمام حجت پوری کرنے کے لیے تھا
تاکہ کل کو جب پاکستان انڈیا کو جواب دے تو دنیا پاکستان کی ہم نوا ہوگی کہ انہوں نے عالمی ثالثی عدالت ورلڈ بینک سمیت تمام متعلقہ فورمز سے رجوع کیا تھا، لیکن جب انڈیا کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو پھر آخری آپشن کے طور پر یہ راستہ اختیار کیا گیا۔ دوستو، فرض کریں کہ بھارت سنتاس معاہدے کو پامال کرنے کے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر سنتاس معاہدہ نہیں رہتا تو کیا یہ ضروری ہے کہ شملہ معاہدہ ہر حال میں برقرار رہے؟ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بھارت کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود ابھی تک شملہ معاہدے کا احترام کیا ہوا ہے، لیکن کب تک؟ کیا ضمانت ہے کہ جواب کے طور پر پاکستان شملہ معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دے؟ اگر شملہ معاہدہ برقرار نہ رہا تو کیسی لائن آف کنٹرول اور کیسا اس کا احترام؟ یعنی پھر پاکستان آرمی LOC اکھاڑ پھینکنے کے لیے آزاد ہوگی اور پھر پاکستانی لشکر سری نگر جا کر ہی رکے گا۔ سنتاس معاہدے نے 3 دریاؤں پر پاکستان کا حق تسلیم کر رکھا ہے اور 3 پر بھارت کا۔ اگر سنتاس معاہدہ نہیں رہتا تو مسلمہ بین الاقوامی قوانین کے تحت پاکستان کا حق 3 کی بجائے 6 دریاؤں پر ہوگا، جن 3 دریاؤں پر پاکستان نے اس وقت بھارت کا حق تسلیم کر رکھا ہے۔ سنتاس معاہدے کے خاتمے کا مطلب ان دریاؤں پر بھارت کے مکمل حق کا خاتمہ ہے۔ بھارت اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ سنتاس معاہدہ ختم کر کے وہ سارے دریا ہتھیا لے گا تو یہ حماقت اور مس کیلکولیشن ہے۔ معاہدے کے خاتمے کا مطلب یہ ہوگا یہ 6 کے 6 دریاؤں پر پاکستان کا جائز حق بحال ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ جو دریا بھارت کے حصے میں آئے ہیں ان کا پانی وہ سارے کا سارا ہی استعمال کر رہا ہے، اور جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے ہیں وہ چونکہ بھارت کے تصرف سے گزر کر پاکستان آتے ہیں تو ان کا پانی بھی وہ استعمال کرتا ہے، قانونی طور پر بھی اور غیر قانونی طور پر بھی۔ یعنی بھارت عملاً 6 دریاؤں کا پانی استعمال کر رہا ہے، جبکہ پاکستان 3 دریاؤں سے تو پہلے ہی محروم ہو چکا تھا، اور باقی کے 3 پر بھی اب بھارت رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ سنتاس کے خاتمے کے بعد پاکستان کا حق 6 کے 6 دریاؤں پر ہوگا، اور یہ حق اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت مسلمہ ہے۔ ناظرین، یہ بھارت کی مس کیلکولیشن ہے کہ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر پامال کر کے وہ پاکستان کے حصے کا پانی روک لے گا اور 6 کے 6 دریاؤں پر قابض ہو جائے گا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق بھارت پابند ہے کہ 6 کے 6 دریاؤں کا پانی پاکستان پہنچنے دے۔ وہ کسی ایک دریا کا پانی بھی نہیں روک سکتا، یہ پانی اس کی ملکیت نہیں، پانی پر انسانوں کا مشترکہ حق ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ نے پانی جیسی چیز کسی فاشسٹ ملک کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ رکھی کہ وہ چاہے تو پاگل ان میں پانی کو ہتھیار بنا کر انسانیت کو پانی سے محروم کر دے، بلکہ اقوام متحدہ نے ایسے قوانین وضع کر رکھے ہیں جن پر عمل درآمد ہر حال میں لازم ہے۔ اقوام متحدہ کا واٹر کنونشن ہے، پروٹوکول آن واٹر ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے، اسٹاک ہوم اعلامیہ ہے، ڈبلن اعلامیہ ہے، ایجنڈا 21 ہے، سن 2016 کا پولیٹیکل ڈیکلیریشن سمیت بہت سارے ضابطے ہیں جن میں کچھ کا تعلق کسٹمری انٹرنیشنل لا سے بھی ہے۔ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ سنتاس معاہدے کو پامال کر کے وہ پاکستان کا پانی روک لے گیا تو اسے معلوم ہونا چاہیے اقوام متحدہ کا واٹر کنونشن صاف طور پر اس کی ممانعت کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے واٹر کنونشن کے مطابق بھارت پر قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ اتنا پانی پاکستان آنے دے گا جس سے 3 کام ہو سکیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان میں پینے کے لیے پانی کی کمی نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس کی زراعت بھی متاثر نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی ماحولیات بھی متاثر نہ ہو۔ سنتاس معاہدہ ہو یا نہ ہو، یہ پابندیاں بھارت پر ہر حال میں رہیں گی۔ اس کے باوجود اگر بھارت پاکستان کا پانی روکتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف جرائم میں شمار ہوگا اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تصور ہوگا۔ اس کا آسان مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ہر اس ڈیم کو تباہ کر دینے کا حق رکھتا ہے جس سے بھارت پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کی کوشش کرے۔ ابھی پاکستان اتمام حجت کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور بھارتی قیادت اس کو سمجھ نہیں پا رہی۔ اتمام حجت کے بعد کا مرحلہ مارکہ حق جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ پاکستان جیسا زرعی ملک اپنے حصے کے پانیوں سے محروم کر دیا جائے اور وہ اس پر خاموش رہے، ہرگز نہیں۔ ضرورت ہوئی تو ایسا جواب آئے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ بھارت بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کر رہا ہے، یہ اسے بہت بھاری بھی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، قصہ مختصر یہ کہ نئی دلی اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی کرنے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ مودی سرکار یاد رکھے کہ پانی صرف زندگی نہیں، پاکستان کی بقا اور غیرت کا مسئلہ ہے۔ اگر بھارت نے سنتاس معاہدے کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑنے کی کوشش کی تو وہ نہ صرف شملہ معاہدے کی قانونی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا بلکہ لائن آف کنٹرول کے تقدس کو بھی اپنے ہاتھوں سے مٹا دے گا۔ بین الاقوامی قوانین کی ڈال ہو یا ایٹمی طاقت کا فولادی عزم، پاکستان اب دفاعی پوزیشن سے نکل کر 2 ٹوک فیصلے کرنے کے موڈ میں آ چکا ہے۔
GHQ का हालिया पैगाम खुली वार्निंग है कि इंडिया की हर साजिश का जवाब गरजते हुए हथियारों और मुंहतोड़ एक्शन से दिया जाएगा। अब फैसला मोदी सरकार के हाथ में है, या तो वो होश के नाखून लेकर आलमी कवानीन का एहतराम करे या फिर रावलपिंडी से उठने वाले इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, जिसका अंजाम नई दिल्ली की इबरतनाक रुसवाई और तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये नया पाकिस्तान है जो इत्माम हुज्जत के बाद मार्का हक के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि मोदी सरकार को चारों शाने चित करने का हुनर भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई कितनी मतलब शॉकिंग न्यूज़ है कि मतलब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी धमकी दे दी है ऑलरेडी न्यू दिल्ली को कि अगर ये चीज़ ना हुई तो फिर ये ऐसा होगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि 3 नदियों तक का है पाकिस्तान का अभी, बट अगर पाकिस्तान ने कुछ हमला कर दिया है, अगर कुछ भी कर दिया तो उसका 6 नदियों पे पूरा मतलब अपना कब्जा हो जाएगा। तो ये कितनी शॉकिंग चीज़ है। और हम लोगों को ये भी पता लगा ना कि क्या हुआ जब डिवीजन हुआ ना, तो ऑब्वियसली बात है कि हर रिसोर्सेज का भी डिवीजन हुआ और जो रिवर्स का जब डिवीजन हुआ तो जो डिवीजन हुआ जो उस पाकिस्तान के हिस्से में नदियाँ आई है वो इंडिया से बहते हुए ही जाती है ना। और वो जो इंडिया से बहते हुए नदियाँ जाती है उस पर रोक लगा दी गई है। तो उसमें ऐसे ऑब्वियसली ऐसे बोला था कि हम लोग रोक लेंगे पानी को। अब जब आप बोलते हो तो अचानक से तो वो चीज़ नहीं होती, इतना सारा पानी हम लोग भी कहाँ डालेंगे, है ना। तो यही बात है कि जो इंडिया है वो डैम बनाना शुरू कर रहा है वो कश्मीर में, है ना, कि ताकि वो जो पानी है वो इकट्ठा हो जाए और वो पाकिस्तान ना जाए। क्योंकि अभी जो इंडिया है इट इज ऑल्सो इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, है ना। जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघल रहे, तो हमें भी कहीं ना कहीं पानी की तो ज़रूरत है। बट ये देखा जाए इंसाफ ही होगा कि जब कहीं ना कहीं आप खुद या आप चाहे मानो ना मानो बट ये जो हुई थी ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, वो हुई तो थी यार एक्चुअली। अभी शिमला एग्रीमेंट भी हो रखा है। अब चाहे आप मानो ना चाहे मानो वो होगा। और दूसरा ऐसा है कि अगर इंडिया ये कल के लिए कर भी लेता है तो आई डोंट थिंक उसको बाकी जो कंट्री है वो सपोर्ट भी करेगी, चाहे अमेरिका हो चाहे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली क्योंकि हमें इतना है ही नहीं कि हम किसी का पानी रोके या कुछ भी, और कोई भी कंट्री हमें सपोर्ट करेगी ही नहीं फिर। वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।